امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا. جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں. علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہے. یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے، پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا، بھی مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے، وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا، وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے. پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی. آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں. لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ.
اندر کر دیا. 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے جناب. پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے, ہتھکڑیاں لگاؤ, اور اندر سے سفارش کر کے منتیں کر کے جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں, مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں. تو یہ شوشا والی حب رسول نہیں تھی ان میں, شوشا والی حب رسول نہیں تھی. بوڑھا آدمی امام احمد ابن حنبل, آؤں گا میں اس بات پر. تمہیں آج بھی مولوی ہیں, آج بھی پیر ہیں, آج بھی بڑے مشائخ ہیں, آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں. کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا, نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا. جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں. بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے, اس نے کہا خلق ہے. آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے, کیونکہ مخلوق حادث ہے, قرآن حادث نہیں ہے. اس پر جھگڑا ہوا, بڑی لمبی بحث ہے. خیر اس نے کوڑے مارے, بوڑھا آدمی 80 سال کا. تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ, اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا. رسے ڈال کر بچوں کے سپرد, نوجوانوں کے سپرد, جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے, ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو. وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں. اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک. اس کا مقتدی کون ہے, اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص. اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے. تو فرما رہے ہیں, کوڑے مار رہے ہیں, ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, خلق ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ کی صفت ہے, اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں. گھسیٹ کا دربار میں درے لگتے تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کام چاہتا. وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا, کتنا عرصہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں, ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا, جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا, اور وہ بدترین, جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا, تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے جاہز. تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا, اتنا بدصورت تھا وہ. اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہو. حضور سے ملتا جلتا, اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی, خوشبو آتی تھی. اتنا فصیح تھا وہ. جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں کھڑوائی. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا میرے پاس ثبوت ہے. یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا, ساری کتابوں نے نقل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے, انہوں نے ایک اور جملہ کہا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا. علی کے دوست تھوڑے تھے, دشمن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی, اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں, جن کا دسترخوان وسیع ہو, جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں, لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ
کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، مال ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو دروازہ فرمایا۔ حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا، حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھی، آپ کا فقر اختیاری تھا۔